کی غذا جو ہے بھوک ہے. اور جو اولیاء اللہ جوان ہوتے ہیں جن کو وسوسے اور شیطانی خیالات ستاتے رہتے ہیں، بس یہ ربانی اور پروفیٹک انجیکشن ہے کہ حلال کھاؤ کم کھاؤ، پھر بھوک لگے تو کوئی سادی سی چیز پھر کھا لو. دیکھ لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عموماً تناول فرماتے، سمجھ گیا؟ وہ اس طرح کہ تاکہ زیادہ نہ کھا سکے، اس طرح. اور ہم اس طرح کھاتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو یہ بہت سنگین بدعت ہے، اس بدعت میں جو ہم مبتلا ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ زو میں جو شیر ہوتا ہے بہت خطرناک، اس کو اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اسے بہت ہی کم مقدار میں غذا دی جاتی ہے تاکہ اچھل نہ پائے، کود نہ سکے. آگے سمجھ؟ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، رب العالمین کی خصوصی رحمت اس پر ٹپکتی ہے جو اس فرعون کو کمزور کرتا رہتا ہے. سمجھ گیا؟ اس لیے حبیبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیر ہو کر کوئی چیز تناول نہیں فرمائی صلوات اللہ علیہ وسلم. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ سب کے لیے عظیم شان نسخہ ہے. باقی جو بھی ہم نسخے اپنا رہے ہیں اس میں بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے. جوانی جاتی رہتی ہے اور کتنی بیٹے اور بیٹیاں اب نکاح کے لائق نہیں ہیں، ان کا حسن زائل ہو چکا ہے، وہ ماں بننے کے لائق نہیں. لڑکے کتنے آتے ہیں روتے ہیں علماء کے پاس جا جا کر، دوست دروازے تر ساتھ ہوتے ہیں، پھر دوست کے ذرا چند منٹ اب باہر رہنا، اندر آ کر کہتے ہیں نکاح تو ہو گیا لیکن میں نکاح کے لائق نہیں ہوں. اور روتے روتے کہتا ہے کیونکہ وہ امانت پہلے ہی ضائع کر چکے ہیں. دیکھو کیسے ہم مٹ رہے ہیں، دشمن کو کچھ کرنا نہیں ہے، ہم خود مٹ رہے ہیں. سما گیا؟ اس لیے خیر کو پھیلاؤ اور شر کو مٹاؤ. ہمارے اندر شر بھی ہے، خیر بھی ہے. خیر کو پھیلانا ہے اور شر کو ختم کرنا ہے، اس کا امالہ کرنا ہے، ازالہ کرنا ہے. وہ تب ممکن ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. اور اس بارے میں ضروری ہے کسی عالم کے ساتھ، کسی بھی اچھے عالم کے ساتھ، یا مومن صادق ہو، مومن صادق ہو، تجربہ کار ہو، جسے بقدر ضرورت علم دین حاصل ہو، اس کی ہم نشینی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے لیے بھی، میرے لیے، ہر ایک کے لیے. مربی کو بھی مربی کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مجھ کو بھی آپ کو بھی تنہائیوں میں جا جا کر بیٹھ کر دیر تک سر بسجود ہونے کی واللہ بہت شدید ضرورت ہے. اللہ کو پیار آتا ہے کہ میرے بندے کا ماتھا جبین میری بارگاہ میں مسجود ہے، ٹکا ہوا ہے. اللہ کو واللہ پیار آتا ہے. دیکھو قرآن کریم میں آیا، پہلی آیات جو نازل ہوئی سورہ العلق، اس کی 5 آیتیں، اس کے آخر میں کیا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. سجدہ کر لینا، پھر قرب ملے گا اللہ کا. کرنا نہیں چاہیے. وَاسْجُدْ، سجدہ کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب سے قریب تر ہوتے جائیے. میرا اپروچ، کلوزنس جو ہے وہ سجدے میں ہے، وہ عاجزی میں ہے، وہ خاکساری میں ہے، وہ مناجات میں ہے، وہ دعا میں ہے، وہ رونے میں ہے. آگے سے میں اب دیکھیے نماز میں
رکوع ہے نا، رکوع قریب ہے سجدے کی، سما گیا، لیکن رکوع ایک ہی ہے، رکوع میں بھی احترام ہے، اس میں بھی آداب ہیں، لیکن سجدے کیوں ہیں دو؟ سجدہ کیا ہے؟ رکوع ایک اور سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہاں سجدہ، اب دیکھیے ہم کہتے ہیں سجدے سہو، کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر غلطی ہو جائے، سہو ہو جائے، اب کیا کرنا ہے؟ اور رب العالمین نے یہ آرڈر نہیں کیا، فرمایا کہ رکوع ایک اور ایک رکوع کرو، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیا فرمایا؟ سجدہ مجھے پیارا ہے، یہ عاجزی ہاں بہت پیاری ہے، تو دو سجدے اور کرو۔ تو عاجزی رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متواضع تھے، چاہے ہم بہت بڑے بن جائیں یعنی دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور یہ خاص بہت ہی عظیم صفت ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے رب العالمین نے اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، سبحان الذی اسری بعبدہ، برسولہ ہی نہیں کی، بحبیبہ ہی نہیں کی، اور کیا؟ بعبدہ۔ عبد بہت کمال کی چیز ہے، یعنی عبدیت، یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے یعنی علماء سے۔ کتابوں سے اگر ہم یا انٹرنیٹ سے اگر ہم استفادہ کرنا چاہے تو نقصان ہو جائے گا۔ سمجھ گیا؟ دیکھ لیجئے کوئی بخاری شریف پڑھ رہا ہے، لیکن اکثر آج کل نوجوان ریس سے کھیلتے رہتے، ایسا کرتے، سمجھ گیا؟ بعض دفعہ نماز میں بھی ایسا کرتے ہیں، تلاوت چل رہی ہے ایسے کر رہا ہے، بعض ایسے کر رہا ہے، بعض کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہے، یہ بیماری ہے۔ تو بخاری شریف کا استاد جو ہے، ایک تو بخاری شریف ٹھیک سے پڑھائے گا، اور دوسری بات اگر وہ ریش سے کھیل رہا ہے، ناک سے کھیل رہا ہے، کوئی اور حرکت کر رہا ہے، استاد اس کو ڈانٹے گا، کتاب سے ادب نہیں آئے گا، معلم سے ادب آ جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ معلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ خالی قرآن کریم کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ معلم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، اور یہ قیامت تک یہ حقیقت چلتی رہے گی۔ سمجھ گیا؟ یہ ایسی حقیقت ہے لا ینکرہ منکر، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہم لائق کر رہے ہیں، یہ چیز بہتوں کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بھگت رہے ہیں۔ اس کی بہت ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ اچھا، اب کتنی گنجائش ہے؟ تھوڑا دیکھ لیجئے، توبہ، توبہ کو بھی ہم نے مذاق بنا دیا۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ہے عام الفاظ میں کہ نافرمان اولاد اپنے والدین سے دور ہو گئی، اولاد ہی ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہونے کا حق والدین کو ہے۔ کشمیری مسلمان ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہونے کا حق اللہ کو ہے۔ ہم ناراض ہو رہے ہیں کہ یا اللہ بارش کیوں برس رہی ہے، سیلاب کیوں آ گیا؟ ارے نالائق ہو، تم تو ڈبانے کے لائق ہو، یہ میرا کرم ہے تو تم کو بچا دیا۔ ناراض ہونے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ہمیں تو استغفار میں رہنا چاہیے تھا، ندامت میں رہنا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، آپ میں سے جو والد بنا ہوا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے جب بیٹا بیٹی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، سماغ ہے، جگر پھٹنے کو آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مسجد میں جا کر نماز میں بھی بس یہی پریشانی ستاتی رہتی ہے کہ اولاد کو کیا ہو گیا، آگے سمجھ۔ اب وہ جانتا ہے
کہ اولاد کی نافرمانی کیا ہوتی ہے، یا ملازم کاروبار میں کسی کو رکھ دیا اور نافرمانی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ کیا چیزیں ہیں. سمجھ گئے؟ جب کوئی بھگتے. اچھا، آپ کا میرا پیر جس سٹیپ پر اس کو رکھنا ہے اس پر رکھنا ہے، لیکن پیر اس پر پڑا نہیں، پیر نے نافرمانی کی، یہ تیسرے سٹیپ پر پڑ گیا، ایک دم آدمی دھڑم سے گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر نے 1% نافرمانی کی. سمجھا گیا؟ بعض ہم اچھی ڈش کھاتے ہیں، اچھی نعمت کھاتے ہیں، تو کھاتے کھاتے غفلت میں ہوتے ہیں، ایک دم زبان دانتوں کے درمیان آ کر زخمی ہو کر رہ جاتی ہے، خون بہتا ہے، بدمزگی پھیلتی ہے منہ. آگا اس میں واللہ اس سے بھی اللہ بے خبر نہیں ہے. آگا اس میں تو ہزاروں مصیبتیں جن کے اندر ہم مبتلا ہیں، ایک دم ہم ان سے انشاءاللہ بچ جائیں گے جو ہی ہم سچی پکی توبہ کریں گے. بالکل اب یہ ناپاکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، نافرمانیاں چھوڑ رہے ہیں. اے اللہ ان میں تو نقد عذاب ہے، نقد سزا ہے. یاد رکھیے گا، جو بھی مومن مرد ہو خاتون ہو جس کے اندر جسم کا نظام اس طرح بنایا ہوا ہے، یا اب اس قسم کا مزاج ہے کیا کہ نیکی کر رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے، پھیلے بد کر رہا ہے تو قدورت چھاتی ہے، پراگندگی آتی ہے، پریشان ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ با ایمان ہے. کیا ہے؟ یہ با ایمان ہے. جو نیکی سے، نماز سے، تلاوت سے، درود سے وغیرہ وغیرہ خوش نہیں ہو رہا ہے اور بدی سے کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہے. یہ ایسڈ ٹیسٹ ہے، یہ ایک میزان ہے، اور اس میزان کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. جب نیکی تجھے خوش کرے اور بدی تجھے پراگندہ پریشان کرے تو پیارے نبی فرماتے ہیں تب تو تم مومن ہو، تب تو تم مومن ہو. دیکھو یہ کیفیت کم از کم ہونی چاہیے. جو 100% سکون چاہے، ریسرچ کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، پڑھائی کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے، اسکالرشپ کے لیے اس کی ضرورت ہے، آگے سے میں تو فرینڈ سرکل منیمائز کرنا ہے، تعلقات کو کم کرنا ہے، اور فضول ہر حرکت سے بچنا ہے. اگر ریسرچ کرنی ہو، چاہے قرآن پر ریسرچ ہو، دین پر ریسرچ ہو، کسی بھی چیز پر ریسرچ ہو، سمجھ گئے. لیکن پھر عرض کرتا ہوں، استاد کے بغیر انہیں گمراہ ہونے کی بہت سنگین چانسز ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں. استاد سنبھالتا ہے، ورنہ پارا اوپر چڑھتا ہے. جیسے بہت لوگ اب بھی موجود ہیں جن کا پارا بہت اوپر چڑھ گیا ہے اور گمراہ ہو گئے. تو توب، تا واو با، قرآن کریم کا کوئی مفسر اس سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہے. کس سے؟ ایک کتاب ہے مفردات القرآن الکریم، سمجھ گئے، بہت بڑے ایک امام نے اس کو کمپائل کیا ہے. اس میں توب یعنی توبہ معنی لکھے ہیں ترک الذنوب علی اجمل الوجوہ، گناہوں کو بہترین طریقے پر چھوڑنا. گناہوں کو بہترین طریقے پر چھوڑنا. یعنی گناہ ہو گیا، اب مومن جو ہے اس کے اوپر لگتا ہے کہ پہاڑ گرنے والا ہے،
کافر کے لیے ایک یہ مکھی بس ایسے کیا ہٹ گئی اڑ گئی، مومن کے لیے ایک پہاڑ ہے ایک ہی گناہ، تو اس لیے مومن زیادہ بے قرار ہوتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ بہترین طریقے سے گناہ کو چھوڑا جائے۔ اب دیکھ لیجئے، بعض جوان توبہ کرتے ہیں، یعنی صنف مخالف بھی، لیکن چند دن کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری توبہ جو ہے یہ اجمل الوجوہ پر نہیں ہوئی، بہترین طریقے پر میری توبہ جو ہے نا میں نے نہیں کی۔ اسے اس طرح توبہ کرنی چاہیے جو چیز اس گناہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کو چھوڑنا ہے، اس کوچے سے گزرنا ہی نہیں ہے جس کوچے سے خیال بت آئے۔ سمجھا گیا؟ اب ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ خلوت گاہ میں بھی آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے طاغوت، دجال، شیطان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا آسان ہو چکا ہے۔ بہت سنگین امتحان ہے، واللہ یہ سب کچھ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی دیکھ لیتے ہیں، اور دل جو چھپاتے ہیں، سینے جو چھپاتے ہیں، سب عیاں ہے اللہ پر۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سمجھا گیا؟ وہ سپریم پاور جس کی سپرماسی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، جس کی قدرت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں، یعنی بلینز آف گلیکسیز ہیں جس میں سولر سسٹم ایک ڈاٹ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اینڈ لیس باؤنڈ لیس اسپیس میں بالکل بلائنڈلی چل رہی ہے، اور ٹکراؤ کے بغیر۔ کتنا حیرت انگیز قدرت ہے کہ ہر ایک چیز اپروپریٹ اور پراپر طریقے پر چل رہی ہے، ہر گیلیکسی معمولی چیز ہے۔ اب یہی زمین کو لیجیے آپ، یہ سپیس میں، ہم سپیس میں ہیں، ہم سولر سسٹم کے حساب سے یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہماری لوکیشن کیا ہے، لیکن یونیورس کے اعتبار سے کوئی سائنٹسٹ یہی نہیں بتا سکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ ریلیٹیوٹی۔ اس لیے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں بھی آپ کے لیے سائنس ہیں، ہدایات کے آیات ہیں با ایمانوں کے لیے۔ ہم سوچتے نہیں، بدن ہے، اس میں ہزاروں کیا لاکھوں سائنس ہیں۔ کس میں؟ اس بدن میں رب العالمین نے آپ کو مجھے کیا بنایا ہے، ہر ایک یونیک ماشاءاللہ صورت شکل رکھتا ہے۔ 6 ارب لگ بھگ انسان، ہر ایک دوسرے سے منفرد، جدا، مختلف۔ کوئی انجینئر کتنا ہی ذہین و فہیم ہو لیکن چند ہی ماڈلز تیار کر سکتا ہے، ہر ایک کا تھم امپریشن مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف۔ سمجھا گیا؟ اس میں عجیب و غریب حکمتیں ہیں۔ بہرحال تو توبہ ہماری بار بار ٹوٹتی ہے، اور اصل وجوہات میں سے یہ بھی ایک خاص وجہ ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کس کی؟ اس فرعون کی۔ یہ ہمارا بہت بڑا سنگین دشمن ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لیس الشرک عبادت الاصنام فحسب، بتوں ہی کی عبادت ہی شرک نہیں ہے، انما الشرک متابعتو کا لہوا کا، یہ جو تم نفسانی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہو، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہو، یہ بھی شرک ہے۔ سمجھا گیا؟ پیارے نبی اس سے بری تھے، حضرات صدیقین اس سے بری ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی اس دشمن سے
اور شیطان سے اور دیگر طواغیت سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے تنہائی میں آپ کو کچھ ٹائم دینا بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ وہی چاہے نماز کے ذریعے، چاہے 2 رکعتیں، یا ایمان کے شکریہ میں آپ ذرا طویل سجدہ کریں، باوضو ہوں طویل سجدہ کریں، رونے کی کوشش کریں، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت، مزید کوئی حلال طیب آپ کے پاس چیز ہو وہ راہ خدا آپ خرچ کریں، اس ہاتھ سے دیں اس کو خبر نہ چلے، اور اللہ سے آپ یوں درخواست کریں، میرے مولا ثواب کی بے شک مجھے ضرورت ہے، لیکن یہ طیب چیز آپ کو بھی طیب ہونے کی وجہ سے پیاری ہے، میں آپ کو بس آپ کو پانے کے لیے، حاصل کرنے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ میں خرچ کرتا ہوں، ثواب کی طلب نہیں، میں ثواب آپ سے عرض نہیں کرتا، مجھے ثواب عنایت کریں، صرف آپ سے آپ چاہتا ہوں، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں ہوں تجھ سے طلبگار تیرا۔ سمجھ گیا؟ دیکھیے آپ کو بھی شکایت ہوتی ہے، مجھ کو بھی شکایت ہوتی ہے، والدین کو بھی شکایت ہوتی ہے، والدین حساس ہوتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں یہ بیٹا بیٹی جو ہے نا بس اپنی ضرورت کی چیزیں ہم سے مانگ کر لے جاتے ہیں، ہماری کوئی خدمت نہیں کرتے، ہمیں تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ابا جی آپ کی صحت کیسی ہے، امی جی آپ کی صحت کیسی ہے، کبھی پیر نہیں دباتے، کبھی سر میں تیل نہیں ڈالتے، بس اپنا مطلب۔ استاد کو بھی شکایت ہوتی ہے، مرشد کو بھی شکایت ہوتی ہے۔ میں جلال آباد میں بہت رہا ہوں، بہت عظیم شان شخص سے کشمیر میں ہی تقریباً 2 یا 3 بار تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا مشرق خان صاحب، بہت ہی حیرت انگیز شخصیت، قابل دیدار شخصیت، اس کی ذات ہی رب العالمین نے عجیب بابرکات بنائی تھی۔ تو کبھی جب میں یعنی یہاں سے جاتا تو آپ استفسار کرتے، اچھا کہاں سے آئے؟ دہلی سے آئے، کچھ کام تھا؟ سمجھ گئے؟ یعنی کام کے لیے آ گئے اور تباً مجھ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، کچھ سمجھ آ گیا؟ بعض جوان ایسے ہوتے ہیں بس مسجد کے قریب آ گئے، بھائی اذان تو ہو گئی، مسجد بھی نزدیک، چلو اب نماز پڑھتی رہے، نماز کے لیے نہیں آیا۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر ہمارے مولا کی تڑپ طلب نہیں ہے، انا للہ و راجعون۔ کتنے پیارے مولا ہیں جو صدیوں سے برداشت کر رہے ہیں، سبحان ما اعلم اللہ۔ ہم جیسے نالائق بندوں کی نالائکی کیے، کبھی مجھ سے میری رضا نہیں ڈھونڈتے، اے اللہ تیری رضا چاہیے، تیری خوشی چاہیے، آپ مجھ سے راضی رہیں۔ اور حضور پاک مع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اللہ مانگتے تھے، ہم اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، ملازمت مانگتے ہیں، یاری مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے اللہ نہیں مانگتے ہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ اے اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ اللہ سے تنہائی میں کہیں، مولا آپ کو میری فریب کاری معلوم ہے، میری دھوکہ بازی معلوم ہے، میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، بار بار میری توبہ جو جھوٹی ہوتی ہے بار بار ٹوٹ جاتی ہے، میرے مولا میری توبہ کو اب توبہ نصوح بنا دے، میری توبہ کو اب سچی توبہ بنا دے، جیسے توابین تھے جنہوں نے سچی توبہ کی، جو جلیل القدر اولیاء اعظام بن گئے۔ ہمارے لیے بھی ولائی کے دروازے واللہ کشادہ ہیں، بس سچی پکی توبہ کریں، بس انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پڑھتے ہیں سب مل کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کوئی شدید ضرورت ہے، ارجنٹ نیڈ آف بلڈ گروپ اے پازیٹیو ایٹ کیا ہے لل دل ہاسپٹل ہوگا شاید،
سیل نمبر 9 اب کوئی لکھ بھی سکتا ہے 9906769990. پھر ایک بار عرض کرتا ہوں 9906769990. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائل بالله رزاق ولك الحمد عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس لا الہ الا اللہ عدد خلق اللہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ ملء الميزان ومبلغ العلم ومنتهى الرضا وزنة العرش والحمد للہ مثل ذلك واللہ اکبر مثل ذلك ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اهدنا لاحسن الاعمال. اللهم اهدنا لاحسن الاعمال. اللهم اهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق فانه لا يهدينا اليها الا انت. واصرف عنا سيئ الاعمال وسيئ الاخلاق فانه لا يصرفنا عنها الا انت. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد. نسألك باسمك الأعظم رضاك والجنة رضاك والجنة رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم لا تقتلنا بغضبك. اللهم لا تقتلنا بغضبك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك وعافنا من بلائك. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك. نعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عز جارك وجل ثناؤك تقدست أسماؤك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا كمال الإيمان
كمال الإيمان كمال الإيمان وكمال التقوى وكمال العافية وكمال العزة وكمال الكرامة وكمال المغفرة وكمال رضوانك وكمال سترك وكمال غفرانك وكمال سخائك كمال عنايتك. اللهم اسبغ علينا فضلك اللهم اسبغ علينا فضلك واتمم علينا رضوانك وابسط علينا رحمتك وانزل علينا بركاتك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسألك مولاي الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك باسمك الأعظم مولاي كمال معرفتك وكمال محبتك وكمال حسن عبادتك وكمال الرابطة مع حضرتك وكمال النجاة والنجاح والفلاح في هذه والعقبى يا أرحم الراحمين. ونسألك باسمك الأعظم كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال معرفته صلى الله عليه وسلم وكمال زيارته صلى الله عليه وسلم وكمال شفاعته صلى الله عليه وسلم وكمال رفاقته صلى الله عليه وسلم وكمال رفاقته صلى الله عليه وسلم وكمال رفاقته صلى الله عليه وسلم وكمال زيارته صلى الله عليه وسلم وكمال زيارته صلى الله عليه وسلم وكمال إطاعته صلى الله عليه وسلم سرا وعلانية يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين. يا تواب يا تواب يا تواب تب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا وتب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا وتب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. تب على المسلمين في الكشمير. يا تواب تب على المسلمين والمسلمات المسلمين والمسلمات في العالم الإسلامي والكشمير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. نسألك مولاي توبة صادقة مولاي نسألك توبة نصوحا. يا تواب التوفيق منك يا أرحم الراحمين. وفقنا يا أرحم الراحمين وفقنا للتوبة الصادقة التي لا عصيان بعدها ولا طغيان بعدها ولا كفر بعدها ولا إلحاد بعدها ولا ردة بعدها يا أرحم الراحمين. حبب إلينا الإيمان كما حببته إلى قلوب الصحابة والصديقين. فحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
علينا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين والراشدات. نحن المرضى وأنت الشافي نسألك شفاء عاجلا مولاي نسألك شفاء عاجلا نسألك مولاي شفاء عاجلا نعوذ بك من الأسقام المستعصية التي لا علاج لها من السرطان وغيرها يا أرحم الراحمين. نسألك شفاء عاجلا مستمرا دائما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم يا مذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك شفاء عاجلا مستمرا دائما يا أكرم الأكرمين. نحن من المحتاجين، نحن من السائلين، نحن من الفقراء والبائسين وأنت الغني عن العالمين. نسألك مولاي أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. اقضي حاجاتنا وآمن روآتنا ونجنا مما نخاف. وفي الختام أفضل الصلوات وأزكى التسليمات على سيد الأنام محمد المجتبى وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.